بس درود شریف کے بارے میں آج کل ساتھیوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ حدیث پاک ہم نے بارہا سنی کہ جو بندہ پیارے نبی نے فرمایا میرا امتی ایک بار درود پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ اور ہمارے جو مطلب سمجھ لو بڑی سہولت والی بات ہے، ہمارے دادا پیر شیخ و تفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے چونکہ درود پاک کے بے شمار الفاظ ہیں، بے شمار کتابیں بھری ہوئی ہیں، ایسا درود پاک جس میں 2 چیزیں آ جائیں، ایک صلاۃ آ جائے، ایک سلام آ جائے، صلاۃ و سلام آ جائے، الفاظ چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہوں اس پر بھی پورے درود کا ثواب مل جاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے باقاعدہ یہ لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنا پڑھ لیں تو اس پہ بھی پورے درود کا ثواب مل جاتا ہے۔ پہلے میں ساتھیوں کو اتنی دعوت دیتا اتنی دعوت دیتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک ساتھی نے بڑا عجیب خواب سنایا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، میں خواب میں مدینہ منورہ اور وہاں کا جو مشہور قبرستان ہے جنت البقیع اس میں سے گزر رہا تھا، اور وہاں آج سے جو کچھ عرصہ پہلے تک یہ PTCR فون تھے وہ پڑا تھا، اس کی بیل بجی، میں نے اٹھا کے کان کو لگایا تو آگے سے آواز آئی کہ بیٹا میں تیری امی عائشہ بول رہی ہوں۔ صاحب کہہ رہے سبحان اللہ، تو درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پڑھا یہ آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ ہمارا درود و سلام وہاں پہ پہنچ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا جو امتی میرے روضہ پاک پہ آ کے درود شریف پڑھتا ہے میں اس کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور جو اپنے علاقے میں منتن آباد، حویلی لکھا، اکاڑا، ساہیوال، پاکستان، افغانستان، امریکہ، افریقہ، یعنی دنیا کے جس حلقے میں بھی بیٹھ کے درود پاک پڑھتا ہے فرشتے خوبصورت ٹرے میں سجا کر میرے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں ابن فلاں امتی نے صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جب بھی بندہ درود پڑھتا ہے قبول ہی قبول ہوتا ہے، درود کبھی بھی رد نہیں ہوتا، بلکہ نہ صرف خود قبول ہوتا ہے بلکہ جس کے ساتھ مل جائے اس کو بھی قبول کروا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں آخری قاعدہ، آخری تحیات، آخری تشہد، اس میں کیا ہے ہم پہلے کیا پڑھتے ہیں التحیات، اللہ پاک کی حمد و ثنا، اس کے بعد کیا ہے درود و سلام، درود شریف، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد کیا ہے دعا۔ تو یہاں پہ دعا کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ دعا کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ درود نے تو قبول ہی قبول ہونا ہے، ساتھ دعا مل گئی، دعا بھی قبول ہو گئی۔ نماز جنازہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا ہے جی ثنا، دوسری تکبیر کے بعد کیا ہے، دوسری بارے میں ہاتھ نہیں چاہنا پہ تسی ہر بارے نے چاہنے شروع کر دو ہیں، پہلی تکبیر کے بعد کیا ہے ثنا، دوسری تکبیر کے بعد کیا ہے درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد کیا ہے دعا۔ تو یہاں پہ دعا کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ دعا کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ درود نے تو قبول ہی قبول ہونا ہے، ساتھ دعا مل گئی، دعا بھی قبول ہو گئی اور میت کے بیڑے پار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب بڑے بڑے شاعر گزرے، آپ شاعر مشرق کیسے بن گئے، یہ ٹائٹل یہ لقب کیسے مل گیا آپ کو؟ علامہ صاحب فرمانے لگے کہ بات تو راز کی تھی، آپ نے پوچھی تو مجھے بتانی پڑ گئی۔ الحمدللہ آج کی اس گھڑی تک پیارے نبی کی ذات پر 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھ چکا ہوں۔ سب کہہ لو سبحان اللہ۔ تو یقین جانو جب سے میں نے یہ بات سنی ہے نا میں نے بھی دعوت چلا دی ہے، میں کہ علامہ اقبال کروڑ پڑھ سکتے تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو ہمیں بھی اللہ نے زبان دی، ہمیں بھی اللہ نے ذہن عطا فرمایا۔ یقین جانو کافی سارے دوستوں نے نا کروڑ کی نیت سے شروع کر لیا ہے۔ کسی کا 9 لاکھ، میں منڈی سادہ گنج گیا، وہاں پہ ساتھیوں کو دعوت دی، بیان کے بعد 2 ساتھی ہے، آرتی صاحبان، ایک نے بتایا کہ میرا الحمدللہ 9 لاکھ ہو گیا ہے، دوسرے نے بتایا کہ میرا 27 لاکھ ہو گیا ہے۔ اسی طرح چک مدرسہ، منڈی مدرسہ، وہاں پہ ہمارا مدرسہ ہے، مدرسہ فیض الاسلام، وہاں پہ میں گیا، جنازے پہ بات کی، یقین جانو بڑی خوشی ہوئی۔
کچھ دنوں کے بعد دوبارہ گئے تو وہاں ہمارا ایک مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا، آج کل ٹیچر ہے، وہ بتانے لگا حضرت جی میں نے بھی شروع کر لیا۔ میں نے کہا آپ کا کتنا ہو گیا؟ اس وقت اس نے بتایا کہ میرا 6 لاکھ ہو گیا ہے۔ پھر اس کا ماشاءاللہ بتایا 16 لاکھ ہو گیا۔ پھر پچھلے دفعہ ختم بخاری شریف پہ گئے تو وہ بتانے لگا کہ میرا 23 لاکھ ہو گیا ہے۔ اسی طرح میں عمران بٹو صاحب کی میں بات الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ اکثر سنایا کرتا ہوں۔ میں عمران بٹو ہیوی چکوں کا ہیوی پیٹرولنگ پولیس ہے، ساری گلاں تکڑیاں ماشاءاللہ۔ تو اس نے سنا شاید پراچہ مسجد میں کہیں میں نے بات کی تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا رہا، پھر خود ہی بتانے لگا حضرت جی میں کسی نو نہیں دستا، تانوں دستا پیا۔ میں نے دس دیتا ہے تو پھنس گیا، کسی نو نہیں دستا، تانوں دستا پیا۔ میں درود شریف شروع کیتا ہے، میں کنا پڑھ لیا کہ جی ماشاءاللہ 60 لاکھ پڑھ لیا۔ 60 لاکھ، 7 نہیں 60 ہیں 60۔ آج کل دے بچیاں نے انگلش دی ان سے آندے اردو دے نہیں آندے۔ غلام قادر میرا پوتا ہے، میں کہا غلام قادر ہمارے نا 252 بچیاں امتحان دے رہی ہیں وفاق کا۔ کہنا دادا ابو 52 کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا 252۔ کہتے دادا ابو ایسے نہیں کہتے۔ میں کیسے کہتے؟ کہتے ہیں 252۔ میں کہتا تو دادا ہے کہ میں دادا؟ تو میاں عمران نے کہتا پڑھ لیا 60 لاکھ۔ پھر پڑھتا رہا، کچھ دن گزرے، پھر اس نے بتایا کہ میرا حضرت جی 85 لاکھ ہو گیا۔ پھر ماشاءاللہ جب یہ دسمبر کی بات ہے، دسمبر میں بتایا حضرت جی اپنا کام پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں کہا میاں عمران تو تھا موجودہ وقت علامہ اقبال بن گئے۔ تو اسی طرح ہمارے قاری جمیل الرحمان صاحب ہیں مدرسے کے مبلغ، ان کی والدہ محترمہ بیچارے پاؤں سے مزدور ہے ادھر پاک پتن کے علاقہ میں، اس نے ماشاءاللہ شروع کیا، پڑھتے ان کا بھی کروڑ پورا ہو گیا۔ آج کے اس مبارک پروگرام کی برکت سے ہم بھی اللہ سے مانگ لیں، ہم بھی شروع کر لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کروڑ پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ مثال کے طور پہ ہم 500 بیٹھے ہیں، 500 یا 1000 لوگ بیٹھے ہیں تو 1000 کروڑ ہمارا درود پیارے نبی کی ذات پہ پہنچ جائے، کتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے۔ اور جو مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بڑا ہی آسان ہے۔ ہمارے بشام محمد صاحب بیٹھے ہیں، بشام کھڑے ہوئے، یہ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب ہیں جو ان کے والد صاحب ہیں جو ہمارے نائب امام ہیں۔ بشام تھوڑا کتنا ہو گیا؟ ماشاءاللہ بشام 35 لاکھ ہو گیا ماشاءاللہ، 35 لاکھ اور 25,000۔ بشام مبارک ہوئے، یعنی بندے کو پتہ نہیں لگتا کہ اندر سے ہی ایسے ساتھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بس آخری واقعی بات کارگزاری سنا کر حضرت کو دیتے ہیں اسپیکر۔ مردان گئے جماعت کے ساتھ، وہاں پہ انہوں نے کارگزاری سنائی۔ کارگزاری کیا سنائی کہ جیسے بیان ہوتا ہے، اس کے بعد تعلیم بیان ہوتا ہے، اس کے بعد تشکیل ہوتی ہے۔ جب تشکیل ہونے لگی تو ایک ساتھی نے دوسرے کو دعوت دی کہ آپ بھی کھڑے ہو کر پوری دنیا کی نیت کریں، پورے جہان کی۔ وہ غریب آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے کول تا حجامت واسطے 5 روپیے بھی کو نہیں، تو آنے پورے جہان دی نیت کر۔ وہ بندہ بڑا سیانا شاہ صاحب رنگا، آخر لگا جی حجامت کراون تے تو موڑ بھی 5 روپے لگتے ہیں، لیکن نیت کرنے تے تو 5 روپیے بھی نہیں لگتے۔ انہوں نے کہا گل تو تیری صحیح ہے، اور میں نیت کر رہا پہ میں معین الدین کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ صادقیہ بادشاہ جلسے تو بعد دسمبر عمرے تے جاسا انشاءاللہ۔ میں نیت کر لی نا، انہیں سے نیت عمرے کرنے تو کتنے پیسے لگ دیں؟ 2.5 لاکھ۔ میں ہوں نیت کیتی تو کتنے لاکھ لگا ہے؟ ٹیڈی بھی نہیں لگا، اگر ٹیڈی ہوندے ہے تو روپے بھی نہیں لگا۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا تیری گل تو سچی ہے یار، نیت میں کر لواں۔ اس نے کھڑے ہو کے نیت کی کہ انشاءاللہ نا میں پوری دنیا میں جاؤں گا۔ کہتا وہ بندہ جس کے پاس 5 روپے حجامت کے نہیں تھے، دل سے نیت کی، اللہ پاک نے 100 ملکوں کا سفر کرایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی توفیق بھی دے دے، اللہ ہمیں نیت کے بھی پکا ارادہ دے دے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بھائی آصف قادری صاحب ان کی پوری ٹیم کو دوبارہ مبارکباد ہو، انہوں نے اتنا عظیم الشان پروگرام کروایا اور ماشاءاللہ ہر سال کروا رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ سلسلے قائم دائم رکھے۔ ہمارا صادقیہ عباسیہ کا جلسہ ابھی ہے تو کچھ دن باقی، 25 نومبر کو ہو رہا ہے۔ پہلے شاید اعلان ہویا بھی ہو، نہیں تو دوبارہ سماعت فرما لیں کہ صادقیہ عباسیہ کا جلسہ کس تاریخ ہو رہا ہے جی؟